السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم قاتل المشرکین کافہ کما یقاتلونکم کافہ واعلموا ان اللہ مع المتقین. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. قرآن مجید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے. یہ اس دن سے ہے جب کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا. ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، ادب کے اور احترام کے مہینے. 4 مہینے فضیلت کے مہینے، 4 مہینے قرآن پاک کا ارشاد ہے. وہ 4 مہینے کون سے ہے؟ تو مفسرین کرام نے لکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر تفصیل بیان کی تھی کہ 4 مہینے جو 12 مہینے میں سے 4 مہینے کی فضیلت ہے وہ ہے ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب. 4 مہینے. تو محرم کی فضیلت قرآن مجید کی بیان کی ہوئی ہے. اور کب سے فضیلت اللہ فرما رہے ہیں؟ جب آسمان و زمین کی پیدائش کے وقت سے قصہ ہے. یہ نئی فضیلت ہے. اسلام سے بھی پہلے کی فضیلت ہے محرم کی فضیلت. اسلام نہیں آیا تھا تب سے فضیلت ہے اس کی. ایک بات. دوسری بات، اور ایک مہینہ جو ہے 3 مہینے اور ایک مہینہ رجب کا مہینہ ہے. 3 مہینے تو کنٹینیوس ایک ساتھ ہے، اور ایک مہینہ اس کی فضیلت اہمیت ہے، وہ رجب کا مہینہ ہے. رسول اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ افضل مہینہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا شہر اللہ المحرم. محرم کا مہینہ ہے. شہر اللہ الذی تدعونہ المحرم، وہ مہینہ اس کو تم محرم پکارتے ہو، وہ مہینہ مکرم. اور ایک حدیث میں رسول اللہ نے بات ارشاد فرمائی افضل روزہ رمضان کے بعد میں محرم کا عاشورہ کا روزہ ہے. ایک بات، رمضان کے روزوں کے بعد میں افضل روزہ عاشورہ کا روزہ ہے. اور افضل نماز فرض نمازوں کے بعد میں تہجد کی نماز ہے. بہت اہمیت ہے تہجد کی نماز کی. 5 جو فرض نماز ہیں اس کے بعد اگر کسی کی اہمیت ہے اللہ کے نزدیک تو تہجد کی نماز کی بڑی اہمیت ہے. بہت اہمیت ہے تہجد کی نماز. میرے استاد اندر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اللہ والے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ ایسا آدمی جو کبھی کسی کو نہیں دیتا، دینے والا نہیں ہے، لیکن اس بخیل کے گھر پر بھی کوئی پریشان حال رات کی اندھیری میں پہنچ گیا جی، اور رات کی اندھیری میں گڑ گڑا رہا اس سے جا کے اس کی دہلیز پہ جا کر، تو بخیل کا دل بھی پسیج جائے گا، کچھ نہ کچھ دے دے گا. وہ اتنی رات میں آیا، کچھ تو وجہ ہے اتنی رات میں آ کر میرے گھر پہ مصیبت اور دکھڑا سنا رہا ہے، رو رہا ہے. فرمایا کہ پھر اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے جس کو دیتے ہوئے خوشی ہوتی ہے، جس کو مانگنے والوں سے خوشی ہوتی ہے، اس کے در پر جی اس کے سامنے کوئی رات کی اندھیری میں اٹھ کر جب کہ دنیا سو رہی ہو وہ اٹھ کر اللہ سے مانگ رہا اور رو رہا ہے تو پھر کام بن جاتے ہیں، آدمی کے کام بن جاتے ہیں. تو اس روزے کی بھی وسیع فضیلت ہے اور اس نماز کی بھی وسیع فضیلت ہے، تہجد کی نماز کی، فرض نمازوں کے بعد میں.
اور ایک بات بزرگوں دوستو، اس مہینے میں اس عاشورہ، اس مہینے کی فضیلت ہے، اس مہینے میں عاشورہ کی اپنی فضیلت ہے، اور یہ فضیلت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے ہوئی، ایسا نہیں ہے، پہلے سے فضیلت ہے۔ اس میں بہت سے واقعات ہوئے ہیں اس کے اندر، جیسے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی اس کے اندر اسی دن، نوح علیہ السلام کی کشتی پار لگی جودی پہاڑ پر، واستوت علی الجودی، قرآن مجید نے کہا جودی پہاڑ پر کھڑی ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام کی ولادت اسی دن ہوئی، اور عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی اسی دن ہوئی، عاشورہ کے دن ہوئی۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکالے گئے آج کے دن ہی، عاشورہ کے دن ہی۔ یعقوب علیہ السلام کی بینائی چلی گئی تھی روتے روتے بھی بیٹے کے فراق میں، تو بینائی جو واپس آئی وہ آج کے ہی دن تھی، عاشورہ کے دن ہی تھی۔ یوسف علیہ السلام کو بچوں نے کنویں میں ڈالا تھا، تو وہ کنویں سے نکالے گئے آج کے دن، عاشورہ کے دن ہی نکالے گئے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں پر اٹھایا گیا آج کے دن، قرآن مجید میں تذکرہ آیا کہ ان کو اٹھایا گیا، تو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو قرآن مجید میں آیت نازل کی گئی، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، آپ کے اگلے اور پچھلی لغزشوں کو اللہ نے معاف کر دیا، وہ آج ہی کے دن ہے۔ بہت سے واقعات ہوئے اس دن کے اندر۔ یہ ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت سے بہت پہلے کے قصے پورے، بہت پہلے کے قصے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو نجات ملی فرعون سے، وہ آج کے دن، موسیٰ علیہ السلام کے پر ایمان لانے والوں کو جو نجات ملی ہے، وہ آج کے دن ہی نجات ہوئی۔ لائن ہے اس دن کی فضیلت کے اندر۔ ہاں البتہ یہ بات ہے کہ اسی فضیلت والے دن میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ہوئی، ایسا ہے، ایسے فضیلت کے دن میں آپ کی شہادت بھی ہوئی ہے۔ اور ایک بات، اس میں کرنے کے کام کیا ہے وہ ذہن میں رکھ لیجیے آپ۔ کرنے کے کام یہ ہے کہ شہادت کے دن کا آج کا روزہ ہے، 10ویں محرم کا روزہ، ساتھ میں ایک روزے کو پہلے یا ایک روزے کو بعد میں ملا لینے کا، 9 یا 11۔ اگر کوئی ایک ہی دن کا روزہ رکھتا ہے تو وہ غلط نہیں کرتا، گناہ نہیں کرتا، وہ درست ہے، درست کر سکتا ہے، ایک دن کا روزہ بھی رکھ سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ایک دن آگے ایک دن پہلے کا روزہ ملا لے، اتنی بات ہے۔ اور ایک بات، کرنے کا جو کام ہے اس دنوں میں وہ یہ ہے، کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ عاشورہ کے دن دسترخوان کو وسیع کیا جائے، اپنے اہل و عیال پر رزق میں وسعت کی جائے، یہ گنجائش ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وسع علی عیالی یوم عاشورہ وسع اللہ علیہ السنۃ کلھا، اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے اپنے اہل و عیال پر 10 محرم کے دن رزق میں وسعت دیا، اپنے اہل و عیال پر، گھر والوں پر، تو اللہ سال بھر اس کی رزق میں کشادگی عطا فرمائیں گے۔ یہ کر سکتے ہیں، درست ہے، اجازت ہے۔ اس سے ہٹ کر جو کام کر رہے ہیں لوگ، وہ درست نہیں ہے۔ مثلا ماتم کرنا، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں۔ صاف حدیث ہے، رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود شق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے جو اپنے گریبان کو پھاڑے اور اپنے سینے کو شق کرے، جی اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، اور زمانے جاہلیت کی طریقے سے ماتم کرے اور آوازیں لگائے،
سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہم سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ منہ نوچنا، جی سینہ کو بھی کرنا، کپڑے پھاڑ لینا، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسے رسول اللہ نے فرمایا من غش فلیس منا، جو دھوکہ دیا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، ویسے یہ بھی فرمایا آپ نے کہ جو ایسا ماتم کرتا ہے، سینے نوچتا ہے، کپڑے پھاڑ لیتا ہے، جی اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ایک بات، کالے کپڑے پہننا، اس کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے آج کے دن۔ اور ایک بات، خوشیاں نہیں منانا، شادی بیاہ نہیں کرنا، تقریبات نہیں کرنا، یہ بھی غلط ہے۔ زیب و زینت کو چھوڑ دینا، عورتوں کا بالوں کا کھلا رکھ لینا، یہ بھی غلط ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن برس ہا برس سے چیزیں اہل سنت والجماعت کے اندر بھی آ گئیں، اور یہ غلط فہمی میں آ گئیں کہ ایسا کرنا اچھا ہے سمجھ کے آج بھی لوگ کر رہے ہیں۔ روٹ بنانا، روٹ کھانا، یہ اپنی جگہ پہ درست ہے، جائز ہے، لیکن آج کے تعلق سے یا آج کے دن میں اور محرم سے اس کا جو تعلق رکھا گیا ہے نا، وہ غلط ہے۔ دیکھو آپ، ماتم کے تعلق سے ایک بات بتاؤں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بے دردی سے مارا گیا، پتہ ہے نا سب کو، سید الشہداء کا لقب ملا انہیں، شہیدوں کے سردار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت درد ہوا، اتنا رویا کہ ہچکیاں بن گئی آپ کی وسلم۔ جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو لوگوں نے کہا کہ ہم ماتم کریں گے، فرمایا کہ نہیں، ماتم نہیں کرنا ہے۔ وسلم کے چچا ہے، وسلم کو بھی بہت صدمہ ہوا، لیکن آپ نے ماتم کی اجازت نہیں دی، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد میں اس سے بڑا صدمہ اسلام اور اہل اسلام کے لیے کوئی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت سے بڑا صدمہ امت پر کوئی نہیں، لیکن صحابہ کرام نے کبھی آپ کا ماتم نہیں کیا، کہیں بھی نہیں۔ کہیں کر رہے ہیں ماتم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر؟ نہیں ہے، ماتم نہیں ہے ہی نہیں۔ صحابہ جتنا جان چھڑکنے والے، آپ نے ماتم نہیں کیا، صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر ماتم نہیں کیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر ماتم نہیں کیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، ماتم نہیں۔ مسجد میں مارا گیا نا، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں مارا گیا، آپ کو حالت نماز میں مارا گیا، جی معلوم ہے نا، عمر فاروق تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، لیکن ماتم ہے نہیں ہے، ماتم نہیں ہے۔ خلیفۃ المسلمین ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، جی حالت روزے میں مارا گیا آپ کو۔ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، میرے استاذ محترم نے کہا تھا کہ انگلی آپ کی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ کے اوپر تھی، اس آیت پر تھی، اس وقت آپ کو مارا گیا، لیکن کوئی ماتم نہیں ہے آپ کے، ہے کیا ماتم؟ صحابہ ہے نا، خلفائے مسلمین ہے نا، یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ماتم نہیں ہے ماتم نہیں ہے نا ماتم؟ پھر کہاں سے گھس گیا ماتم؟ اسلام اور اہل اسلام کا اس کا اہل سنت والجماعت کے سے کوئی تعلق ذرہ برابر نہیں ہے۔ آج روزہ رکھنا ہے، یہ حدیثوں سے ثابت ہے، اب کیا بتائیں، شربت پینے پلانے پہ لگا دیا۔ ارے روزہ ہے جی، آج آپ پکڑ کے شربت پلا رہے، اس کو نیکی سمجھ رہے ہیں؟ ارے بھیا آپ حدیثیں دیکھو، آپ وسلم کا عمل دیکھو، آپ صحابہ کرام، آج کے دن روزہ ہے جی، اب کیا بولیں، گنگا الٹی بہ رہی ہے، آپ افطار کرا دے رہے ہیں، آپ روزہ رکھو تو افطار کرا دے رہے ہیں، نہیں ہے نا اسلام میں۔ ایک اور بات آخری،
وہ یہ ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت اہل بیت ہے، اور یہ زمین پر بہت بڑا اندوہناک واقعہ ہوا ہے یہ، اور ہم سب کو محبت ہے ان سے۔ یزید جس نے ہلاک کیا، قتل کیا، اس سے سب کو بغض ہے، اس عمل سے بغض ہے، ٹھیک ہے؟ آپ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسوہ بھی تو دیکھو نا، کیا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے اس میدان میں جبکہ آپ کو شہید کیا جا رہا تھا، آپ کے سامنے آپ کے بچوں کو مارا جا رہا تھا، اس اندوہناک حالات کے اندر گر کر بھی آپ کی نماز چھوٹی نماز کے لیے پوچھا گیا تو کہا کہ تم لوگوں کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی، تو ایک صحابی نے کہا کہ شرم کرو، جس خاندان کے طفیل میں امت کو نماز ملی اس کی نماز قبول نہیں ہوتی یار، عجیب ہے۔ ارے جس کے نانا کے طفیل میں نماز پوری امت کو ملی اس کی نماز قبول، تو پھر کس کی قبول ہوگی نماز؟ لیکن دنیا نے ایسا کیا ہے، پانی مانگا گیا، پانی نہیں دیا گیا، صاحب قصور تھا۔ تو یہ اسوہ ہے آپ کا، اس اسوے پر میرا اور آپ کا عمل کتنا ہے؟ دیکھو آپ، حسین سے محبت رضی اللہ تعالیٰ، اہل بیت سے محبت ہے، جی جان پر بنی ہوئی ہے، ان کی نماز نہیں چھوٹی ان کی۔ ارے شادی میں گئے تو نمازیں چھوٹ جا رہے ہیں، اچھے اچھوں کی نمازیں چھوٹ جا رہے ہیں، ان سے جب سوال پوچھا کہ گئے تھے نماز نہیں ہوئی فجر، روزانہ ریگولر پڑھنے والے شادی میں چھوڑتی ہے نماز۔ یہ حسین سے محبت کرنے والوں کا حال ہے۔ یہ جاتے کہ کوئی بھی شادیوں میں ایسے، تقریب میں جاتے کہ کوئی بھی رہا ایسے، کاروبار کی وجہ سے نماز چلے گی، کائے کو کرتے ایسا کاروبار تم؟ جب آپ کو اپنے اوپر اطمینان نہیں، اعتماد نہیں ہے کہ میں کاروبار کی وجہ سے نماز چھوڑ، کائے کو کرتے ایسا کاروبار؟ ارے نماز چھوڑ دیتے آپ، کیوں جاتے ایسے ولیمے میں، ایسے شادی میں جاتے کائے کو آپ؟ جب آپ کو اعتماد نہیں ہے کہ میری نماز چھوٹ جائے گی، میں نماز نہیں پڑھ سکتا، کیوں جاتے آپ نماز کو؟ حسین سے محبت رکھنے والوں کا حال ہے یہ۔ اچھا، دوسری بات ہے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آسان تھا، یزید کے ہاتھ پر بیعت کرتے تو قصہ ختم، کچھ بھی بات ہی نہیں تھی، لیکن حق پر ڈٹے رہے۔ اور بتاؤں میں وہ اگر نماز چھوڑ بھی دیتے تو ان کی جنت میں فرق نہیں آتا، اس لیے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا، جی الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ وہ تو جنت ہو گئی تھی ان کے لیے، کیا تھا ان کے لیے؟ جنت ہو گئی تھی ان کے لیے، لیکن پیام دیا رہتی دنیا تک کے انسانوں کو، مسلمانوں کو، دیکھو حالات کچھ بھی آئے، حق پر ڈٹے رہو تم، حق سے پیچھے مت ہٹو تم، چاہے جان پر بن جائے حق سے پیچھے مت ہٹو، اور جان پر بن جائے تمہاری نماز تم مت چھوڑو۔ یہ حسین کا پیام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یزید سے نفرت ہم کرتے ہیں، لیکن یزید نے دھوکہ دیا، وہ دھوکہ ہمارے پاس ہے، جھوٹ بولا اور جھوٹ ہمارے پاس ہے، اقتدار کا نشہ وہ ہمارے پاس ہے، حالانکہ یزید سے نفرت ہمارے اندر ہے۔ وہ جی غلط راستے پہ چلا، وہ راستے پہ ہم چلتے ہیں، جھوٹ اور دھوکہ اور مکاریوں کا راستہ، وہ راستہ ہم اپنائے ہوئے، حالانکہ یزید سے دشمنی کے گن گاتے ہیں۔ یہ کیا دوغلی پالیسی ہے؟ اللہ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔